إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ابھی صلاۃ عشاء کے اندر امام صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں ایک آیت یہ بھی تھی هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک بدوی کی شکل میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مرصع ایک بنایا گیا تھا، دکان ایک بنائی گئی تھی تاکہ آپ ایسے انداز میں بیٹھیں کہ تب سب لوگ جان سکیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح سے لوگ گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ بدوی دور سے آیا اور کہا یا محمد، یعنی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ اجنبی آدمی ایک دیہاتی ہے، چنانچہ اسی لب و لہجے میں یا محمد یا رسول اللہ ایسے کر کے آگے بڑھنے کی اس نے درخواست کی۔ آپ نے کہا کہ آ جاؤ، قریب آؤ۔ چنانچہ آیا، پھر پوچھا، پھر آگے بڑھا، پھر آگے آیا۔ اس طرح سے آ کر کے بالکل آگے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے پالتی مار کر کے نہیں بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تواضع کی بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، جیسے تواضع میں صلاۃ کے اندر تشہد میں تواضع کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ آپ اسی طرح سے تشہد کی حالت میں بیٹھے اور اس نے آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا اور آپ کے ران پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ سوالات کیے۔ آپ نے اس وقت لوگوں سے کہا تھا کہ پوچھو۔ لوگ خوف زدہ تھے، ہیبت میں پڑے ہوئے تھے، کچھ پوچھ نہیں رہے تھے۔ اتنے میں یہ وہ دیہاتی نمودار ہوا اور اس نے آ کر کے سوال کرنا شروع کیا، مل ایمان، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، کئی سوالات کیے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ یہ تیسرا جو سوال تھا اس کا، وہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ استطاعت ہو تمہارے اندر کہ تم اپنے کیفیت یہ پیدا کر سکو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ جب تم کو دیکھ رہا ہے تو تم ایسی حرکتیں نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی کسی بھی طرح سے آئے، بلکہ اللہ کی رضامندی کی، خوشنودی کی چیزیں، اس کو ناراض نہ کرنے کی چیزیں ہی پیش آئیں گی۔
یہی ایک چیز ہی اگر ہماری زندگی میں سرایت کر جائے، اس کا اثر بیٹھ جائے دل کے اندر، تو ہماری زندگی سنبھل جائے گی۔ اللہ کو ماننا کہ وہ ہم کو ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، ہم سو رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کچھ بھی کام کر رہے ہوں، کسی جگہ ہوں، تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان دیکھ رہا ہو ایک انسان کو، تو کسی طرح کی کوئی غلط چیز نہیں کر سکتا ہے۔ جتنی دھاندلیاں ہوتی ہیں، جتنی بے ایمانیاں ہوتی ہیں، جتنی رشوت خوریاں ہوتی ہیں، جتنی زناکاریاں بدماشیاں ہوتی ہیں، جتنی چوریاں ہوتی ہیں، سب دیکھنے سے اوجھل میں کی جاتی ہیں۔ اگر ذمہ دار دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز نہیں کی جاتی ہے۔ یہی ایک عقیدہ جو ہمارا حقیقتاً عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اپنے توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، یہی ایک عقیدہ اگر صحیح انداز کا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جیسے صحابہ کرام نے برت کر کے اپنی زندگی میں دکھایا، اگر یہی عقیدہ ہمارے یہاں ویسے انداز میں پیدا ہو جائے جیسے اس کا حق ہے، تو ہماری زندگی سنبھل جائے گی، سنور جائے گی، اور ہم سے بہتر کوئی نہیں اس وقت اس زمانے میں رہے گا۔ کیا اللہ کا تصور کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جتنا بھی کام کرتے ہیں، سب اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں سے ذہول ہو جاتا ہے، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان ہم کو اغوا کر لیتا ہے، کچوکے لگاتا ہے کہ گویا ہم یہ تصور ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ کے غفور رحیم ہونے کا ہمارے اوپر ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کاریوں میں مبتلا ہو لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، عیاشی مکاری کرتے ہیں، ساری چیزیں کر لیتے ہیں، اور اللہ کے غفور رحیم ہونے کا سہارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اس میں دکھایا گیا کہ احسان کیا ہے، تعبد اللہ کا کرتا رہو، اللہ کی عبادت ایسے کرو۔ عبادت کو معلوم ہے کہ پوری زندگی عبادت ہے۔ جس وقت آدمی بالغ ہو گیا، بلوغت سے لے کر کے مرنے تک جتنا کچھ وہ کام کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کا عبادت ہے۔ بس صرف ایک شرط ہے اس میں، شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہے۔ ایک شریعت، ایک چیز ہے، ایک شرط ہے صرف، کیا؟ شریعت کے حدود میں رہے، شریعت کو پائمال نہ کرے، شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق یہ چیزیں کرے، تجارت کرے تو اسی حساب سے، سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، صلاۃ ادا کرنا، صوم رکھنا، تمام چیزوں میں نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ کمی ہو، نہ زیادتی ہو، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بڑھائے گا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں گھٹائے گا۔ ایک بدوی نے آ کر کے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے جوابات دیے کہ تمہارے اوپر کیا کیا فرض ہے، کیسے کیسے ہے۔ تو اس نے جاتے ہوئے کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا اور کچھ کمی نہیں کروں گا۔ اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، ان مطالب میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے بتایا ہے اس پر اضافہ کر کے میں کچھ کروں، یعنی 4 رکعت آپ نے فرض بتایا ہے ظہر کی، تو 4 کے بجائے میں 6 پڑھوں، 8 پڑھوں، یا کمی کر دوں، چاہے وہ گنتی میں ہو، چاہے اوصاف میں کمی بیشی ہو۔ اب مثال کے طور پر اس وقت میں ایک چیز کی طرف تنبیہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ مجلس ایسی ہے کہ یہ عبادت ہی کے درجے کی مجلس ہے، یہ مجلس بھی عبادت ہی کے درجے کی ہے، اس لیے کہ وعظ و تذکیر کی جو مجلس ہوتی ہے وہ عبادت کے درجے میں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن فانه في صلاة، جب کوئی صلاۃ کے لیے وضو کرے اپنے گھر اور گھر سے وضو کر کے مسجد آئے، تو وہ مسجد آتے ہوئے اور جس وقت مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے صلاۃ پڑھنے کا یا جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے، جتنے دیر مسجد کے اندر صلاۃ پڑھتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا، پھر دعا تسبیح و تحلیل کرتا رہے گا،
یہ تمام وقت اس کا صلاۃ کے اندر مانا جائے گا۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ کہتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے کہ تشبیہ کی جائے، یعنی انگلی کو انگلی میں ایسے ملایا جائے، انگلی کو انگلی میں ملانے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا اس مجلس میں بھی وہی کیفیت ہے جو خطبہ جمعہ سنتے ہوئے یا آ کر کے بیٹھ کے انتظار کرتے ہوئے میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ آ کر کے مسجد میں جیسے بیٹھتے ہیں انگلی میں انگلی ملا لیتے ہیں، جیسے السلام علیکم السلام علیکم کیا فوراً انگلی میں انگلی ملا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صلاۃ کے اوصاف میں ابھی میرے بغل میں ایک صاحب صلاۃ پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ پختگی میں نے کئی چیزوں میں دیکھی، مگر بعض چیزوں میں ناپختگی دیکھی، تو اس کی توضیح بھی ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا صلی احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، اتنا ہی بھر نہیں ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اس کے آگے مزید یہ وضاحت آئی ہوئی ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے سے پہلے رکھے، ہاتھ پہلے رکھے گھٹنا بعد میں۔ مگر میں نے اپنے بغل والے کو دیکھا کہ وہ نیت باندھ رہا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک پیر ملا کر کے کھڑا ہے، سب کچھ ہے اچھے انداز میں کر رہا ہے، مگر گھٹنا پہلے ٹیک رہا ہے اور ہاتھ بعد میں لے جاتا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ لہذا ہمارا شیوا ہر چیز میں یہ ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں احسان کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ احسان احسن یحسن احسانا کا مطلب ہوتا ہے اچھے انداز میں کرنا، اور ایک مطلب وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے متعلق بتایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ رہے۔ اور بقیہ اور احسان کیا ہے؟ احسان اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، کسی طرح کا شائبہ اس میں غیر کا نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس کا خیال یہ بھی ہے، اس کے دل میں یہ بات بھی ہے، یہ مقصد بھی ہے کہ اس کو شہرت بھی حاصل ہو، تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ امید رکھتا تھا کہ آپ فرمائیں گے کہ اس کے لیے بہت کچھ ہے، وہ اگر مر جاتا ہے تو شہادت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور نہیں تو غازی ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مانا جاتا ہے۔ آپ نے کہا لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے ساتھ کچھ اپنے لیے شامل کر لیا، اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے نمود کے لیے، تو یہ ریاکاری کے درجے کی چیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ انا اغنی شرکائے، میں شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جس کے ساتھ مجھے شریک کیا گیا ہے میں اپنا خود نہیں لیتا ہوں، اس شریک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، اور کسی کا ساجھی کا کوئی معاملہ ہو تو لڑ جاتا ہے، اور اگر دو چار آدمی اس کے ملاقاتی اور سمجھدار لوگ پنچ پردھان اور تیسریتی کرنے والے مل کر کے سلجھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حکومت میں چلا جاتا ہے، عدلیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ اس کو انصاف ملے، اس لیے کہ اس کے شریک نے اس کے ساتھ کچھ بے عنوانی کی ہے، زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے شریک کر دیا کسی چیز کے کرنے میں تو میں اس سے بے نیاز ہوں، میں جس کے لیے اس نے شریک کر دیا ہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، میں صرف اتنی چیز لیتا ہوں جو میرے لیے بالکل خالص کر کے اس میں خلوص ہو، کسی طرح سے ملاوٹ کسی دوسری چیز کی آئی ہی نہ ہو، صرف میرے لیے کی گئی ہو۔ یہ ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی عبادت کو خالص کر دیا جائے، کسی طرح کا کوئی شائبہ نہ رہنے پائے۔
حتیٰ کہ اپنے نفس کا بھی کوئی شائبہ نہ رہے، کسی غیر کا کوئی شائبہ نہ رہے، اور اگر غیر اللہ میں سے کسی کا شائبہ کسی بھی طرح سے آ گیا، ذبح کر رہا ہے اپنے لیے بھی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی اور اجمیری بابا کے لیے بھی اور فلاں شخص کے لیے بھی، تو وہ چیز تو ویسے ہی شرک ہو گئی۔ اغنی شرکاء اللہ تعالیٰ ہے، لہذا احسان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے ساری چیزوں کو خالص کر کے کریں، اور خلوص جب ہمارے یہاں آئے گا تو اللہ رب العالمین اس کا اجر اور بدلہ صحیح انداز کا دے گا، اچھے انداز کا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے کا مطلب اچھے انداز میں تم ہماری عبادت کرو گے، ایسے جیسے ہم نے خلوص کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے، جیسے ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس کے احکام کی توضیح کریں، وضاحت کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو چیز قرآن کی شکل میں ان کے پاس لوگوں کے پاس نازل کی گئی ہے اس کی وضاحت آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے، یعنی صلاۃ پڑھتے ہوئے کیسے پڑھیں گے اور کوئی چیز کرتے ہوئے کیسے کریں گے۔ لہذا وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کے اندر احسان لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم قتل کرو کسی کو، یعنی مجب قتل کسی نے کام کر لیا ہے اور اس کو تمہیں قتل کرنا ہے، تو مسئلہ نہیں کرو کہ ناک کاٹ لیا، کاٹ لیا اور ہاتھ کاٹ لیا اور اس طرح مسئلہ کر ڈالو، نہیں، اس کو صحیح ڈھنگ سے قتل کرو۔ اور اسی طرح سے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب ذبح کرو تو ایسی صورت میں ٹھیک انداز پر ذبح کرو۔ اور وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، پہلے اپنے چھری کو تیز کر لو تب اس کے بعد بکری کو ذبح کرو۔ ایک شخص تھا جس نے بکری کو لٹا دیا اور چھری پہلے تیز نہیں کیا تھا، جب چلانے لگا چھری کو تو دیکھا کہ چھری مردار ہے، تو اس کو زمین پر لٹائے ہوئے ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یہی کام پہلے تمہیں کر لینا چاہیے تھا، جب تیز چھری ہوگی تو تم اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ گے، یعنی جلدی سے اسے ذبح کر دو گے، ورنہ یہ احسان کے خلاف ہوگا، یہ احسان کے خلاف رہے گا۔ احسان یہ ہے کہ تم کو جسے ذبح کرنا ہے اسے ٹھیک ڈھنگ سے اچھی چھری سے، تیز چھری سے جلدی سے ذبح کر دو۔ تو ہر چیز کے اندر احسان والی کیفیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کام تھوڑا ہو لیکن وہ ڈھنگ کا ہو، اچھے انداز کا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور بہت بڑی مقدار میں ہو اور ٹھیک ڈھنگ سے نہ ہوئے، اچھے انداز کا نہ ہوئے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کے اندر آدمی پریشانی اور زحمتوں کا شکار ہو جایا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آدمی کام کرتا ہے اللہ کے لیے خالص کر کے کرتا ہے تو تھوڑی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہوتی ہے، اور زیادہ بھی کیا جائے اور اس کے ہاں اخلاص نہیں ہو، خلوص نہیں ہو اور احسان نہیں ہو، اچھائی نہیں ہو اس کے اندر، یعنی اچھائی کا مطلب ہے اچھائی کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ اچھائی کے جاننے کا معیار ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اگر ہم کو اچھائی کا معیار جاننا ہے تو عقل انسانی اچھائی کو نہیں جان سکتی ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرا آدمی اس کو برا سمجھتا ہے۔ آپ توحید کو اپناتے ہیں، ایک آدمی ہے جو شرک کو اپنائے ہوئے ہے، آپ کو صابی کہتا ہے، آپ کو مشرک کہتا ہے، آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازتا ہے، وہ خود شرک کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس میں معیار ہوگا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ سنت رسول اللہ کے اندر جو چیز اچھی کہی گئی ہے وہ اچھی ہوگی، جو چیز خراب کہی گئی ہے وہ خراب ہوگی، جس کو شر کہا گیا ہے، برا کہا گیا ہے، وہ برا ہوگا، اور جس کو اچھا کہا گیا ہے وہ اچھا ہوگا۔ لہذا جب
ہم اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کر لے جائیں گے تبھی جا کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس تمیز نہ ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے تو ہم اچھائی کو اپنا نہیں سکتے ہیں اور برائی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان الناس یسألون عن الخیر وکنت اسأل عن الشر، لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھائیوں اور بھلائیوں کی چیزیں پوچھتے تھے کہ کیسے کریں اس کو، اور میں شر سے کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا تھا، مخافتہ یصیبنی، اس خوف سے کہ کہیں مجھے وہ شر لاحق ہو جائے۔ لہذا شر کو جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے شر، اور وہ معیار ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ، اسی کے ذریعے سے عقل انسانی، ایک شخص کالا کپڑا پسند کرتا ہے، ایک شخص لال پسند کرتا ہے۔ اب اگر شریعت کے اندر جائیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز جو ہے اگر کوئی مستقل کالا کپڑا پہننا اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے تو یہ ماتمی لباس مانا جائے گا، اور اگر کوئی شخص سرخ کپڑا پہنتا ہے، کوئی شخص کا مطلب ہے کوئی مرد سرخ کپڑا پہنتا ہے تو وہ ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہا عن المعصفر ہے، عصفر سے رنگا ہوا، عصفر احمر ہے، رنگ ہے لال، اس سے روکا گیا ہے۔ تو عقل انسانی نہیں جان سکتی ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث آتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے فرمایا کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ ہو، اگر دین کا جاننا عقل پر منحصر ہوتا کہ عقل سے اس کو جانا جا سکتا ہے تو موزے کا نچلا حصہ مسح کے لیے زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اسی میں گرد و غبار لگنے کا امکان رہتا ہے، اور اوپر والا حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا تعلق عقل سے، دین کی معرفت، دین کی پہچان، دین کی جانکاری عقل سے نہیں ہو سکتی ہے۔ عقلیں مختلف ہیں، ایک شخص ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کے مقابل میں دوسرا آدمی اس کو خراب سمجھتا ہے، اور جس کو خراب سمجھا تھا ایک نے اس کو دوسرا آدمی اچھا سمجھتا ہے۔ لہذا عقل انسانی حیرت زدہ ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ اس میں لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح اور تشریح کی طرف جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو خیر بتایا ہے، کس کو شر بتایا ہے، کس کو اچھا بتایا ہے، کس کو برا بتایا ہے، کس کو حسن بتایا ہے، کس کو سیئہ اور برا بتایا ہے۔ تو جو لوگ اچھائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ضروری ہے کہ معیار ہو کہ ہماری اچھائی کیا چیز ہے اور برائی کیا چیز ہے۔ لہذا اچھائی کو اپنائیں گے اور برے سے بچیں گے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے اور لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، تو خیر کو جاننے پر خیر پر عمل کر لے گا، لیکن شر کو نہیں جان پائے گا تو اس سے بچ نہیں پائے گا۔ لہذا جاننا ضروری ہے کہ خیر ہے اور احسان اور حسن اچھی چیز کیا ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس سے ظاہر ہوا کہ احسان ایک طرف تو عقیدہ کے اندر ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ ہو صحیح انداز کا کہ اللہ رب العالمین کو ہم مانیں کہ وہ ہم کو مکمل طور پر ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ان ربک بالمرصاد، اللہ تعالیٰ نگراں ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم، کیسے کر رہے ہیں، نگرانی کر رہا ہے وہ مکمل طور پر۔ اور دوسری طرف یہ کہ جب ہم کوئی کام کریں تو صرف اللہ کے لیے اس کو کریں، اور وہ بھی کرنے والا عمل جو ہوگا ہمارا وہ اخلاق ہوگا جو اس کو ہم اپنائیں گے، وہ معاملہ جس کو ہم کرنے والے ہیں اس کے اندر شریعت کی مکمل پاسداری ہوگی، مکمل طور پر جانکاری حاصل کر کے کہ کس طرح سے اسے کرنا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کر کے بتایا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح سے اس کو سمجھا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں برتا ہے۔ اس کے جانے بغیر ہم جان نہیں سکتے ہیں کہ اس میں خیر کا پہلو کہاں ہے اور شر کا پہلو کہاں ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے چھوٹا سا رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ابھی نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے اندر تھے۔ مدینہ میں صحابہ کرام
زیادہ دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہیں تھے. کچھ دنوں کے بعد وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے دعوت تبلیغ کے لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ چلے گئے تھے. لیکن جب وہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی سے میں احرام کے کپڑے میں ہو گیا اور وہیں سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا خیر ہی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہارے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے دل کے اندر شیطان یہ بات ڈال دے کہ تم وہ کام کر لیے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کر کے گئے تھے ذوالحلیفہ، اور ذوالحلیفہ چل کر کے وہاں سے آپ نے احرام باندھا، وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، وہاں سے احرام باندھ کر کے گئے. اور تم اتنے پہلے ہی یعنی مسجد نبوی جو 6 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا پہلے، وہیں سے تم احرام باندھ کر کے گئے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہاں حیدرآباد سے چلتے ہیں، بنگلور سے چلتے ہیں، کلکتہ سے چلتے ہیں، بمبئی سے چلتے ہیں، تو احرام باندھ کر کے یہیں سے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا منظر، آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، یہیں سے احرام باندھ کر کے اور لبیک اللہم لبیک. اور وہ جو پھول مالا رہتا ہے وہ تو الگ رہتا ہے، یہ تلبیہ یہیں سے پڑھا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو شریعت دی ہے، اس شریعت کو سمجھنا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم صحیح انداز پر کر سکتے ہیں کوئی کام. اور اگر نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو غلط انداز میں کریں گے اور یہ سمجھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ سمجھیں گے، یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں جس پر آپ بہرحال اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعتاً یہ ہو رہا ہے، تو یہ واقعتاً اچھا سمجھ کر کے وہ کرتے ہیں، خیر سمجھ کر کے وہ کر رہے ہیں، شر سمجھ کر کے، برا سمجھ کر کے نہیں کرتے. حالانکہ شریعت کے معیار پر جو کانٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، جو شریعت ہم کو دی ہے، اس شریعت کے اندر یہ چیز کیا ہے، اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے. لہذا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا نہ ہو، اور صحابہ کرام نے جس کو برتا نہ ہو اپنی زندگی کے اندر، وہ تمام چیزیں وہ باطل ہیں اور تمام مردود ہیں. اس کے کہنے والے اور کرنے والے ہی کے اوپر وہ مردود ہو جائیں گی، لوٹا دی جائیں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ احسان کے زمرے میں نہیں آ سکتا ہے. لہذا ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عمل میں احسان کون سا عمل ہے جس میں احسان ہے، جس میں بہتری ہے، جو خیر ہے. تو یہ سب چیزیں یہ اس طرح سے اگر جزیات میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی جس کے اندر کتاب اللہ کچھ کہتا ہے اور شریعت محمدیہ کچھ کہتی ہے، اور ہمارا عمل کسی اور انداز کا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کسی اور انداز کا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ کسی اور انداز کا ہوتا ہے، ہمارا لین دین کسی اور انداز کا ہوتا ہے. اب آپ سوچئے، آپ میں سے بہت سارے لوگ تجارت پیشہ ہوں گے. تجارت کے سلسلے میں شریعت کے اندر اتنے احکام آئے ہوئے ہیں. حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیے یا فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیے، اس کے اندر جتنے صفحات آپ دیکھیں گے کہ کتاب الصلاۃ ہے، صلاۃ کے پڑھنے سے متعلق، اس کی فرضیت اور اس کے طریقے سے متعلق جتنی چیزیں ملیں گی، تقریباً اتنے ہی صفحات تک کتاب البیوع اور کتاب التجارہ ملے گا ہر کتاب کے اندر. مگر ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا آپ کو پورے کلکتہ میں ڈھونڈیے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو کتاب البیوع کتاب التجارہ پڑھ کر کے تب اس کے بعد بیع شراء اور خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں. کوئی بھی ایسا نہیں. لہذا ہم الٹپ کوئی چیز کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ کیا چیز کیسے کرنی چاہیے، اور انہیں اس میں مراجعہ ہوتا ہے کہ اہل علم سے مراجعہ ہو جائے. اپنے تئیں جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو کرتے ہیں، اور جس کو برا سمجھتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں. اس کو من مانی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ من مانی ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی. تو من میں ڈوبنے سے نہیں ہوتا ہے، شریعت میں ڈوبنے سے ہوتا ہے. شریعت کی بات جب آتی ہے تو وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو دیکھا جائے گا کہ کتاب اللہ میں اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیسے کی ہے. جس طرح سے آپ نے وضاحت کی ہو اور اس وضاحت کو بھی
پھر بعد میں ایک اور معیار ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا تھا۔ کچھ لوگ ہیں ایسا جو دعویٰ کرتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کا معنی مطلب ہم سمجھ پاتے ہیں، صحابہ کرام کے سمجھنے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہ، لہذا ان کا یہ سمجھنا، آج کا سمجھنا، اپنے من سے سمجھنا، یہ رد ہے ان کے اوپر، مردود ہے ان کے اوپر، قابل اعتبار نہیں ہے وہ۔ جس کو اللہ کے رسول کے صحابہ نے، جن کے سامنے یہ چیز پڑھی گئی، جن کے سامنے یہ چیز برتی گئی، جن کو عمل میں داخل کیا گیا اور جن کے ذریعے سے عمل کر کے وہ چیز دکھائی گئی، جنہوں نے اخلاق اپنایا اس کا، ان لوگوں کی سمجھ نے کیا کہا اور کس طرح سے اس کو برتا، کس طرح سے اس کو سمجھا، اس کا معنی مطلب انہوں نے جو بتایا ہے، اسی کو کہتے ہیں فہم صحابہ حجت ہے، یعنی صحابی نے جیسے سمجھا ہو اس کو وہ حجت ہوگا۔ لہذا ہم جب تک خیر کو اس معیار پر نہ سمجھ لیں جس معیار کو شریعت چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اور اس مطلب کو صحابہ کرام نے کیسے جانا اور کیسے اپنی زندگی میں برتا، کیسے اپنے تلامذہ کو سمجھایا، اس طرح سے جب ہم جان جائیں گے تب تو ہم سمجھیے کہ خیر کو اپنانے والے ہوئے، اگر اسی کو لے کر کے چلتے ہیں، اور ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ خیر ہے اور وہ خیر نہیں ہوگا، ہماری عقل کہہ رہی ہوگی کہ یہ خیر ہے اور وہ حقیقتاً شر ہوگا۔ لہذا ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کا مطالبہ ہم سے احسان میں ہوا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو احسان کے ترازو پر تولیں ہیں، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور اس کے کیے بغیر ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی شخص کھیت میں پانی چلا رہا ہو اور پانی لے جانے کا جو راستہ ہے اس راستے کی نگرانی نہیں کرتا ہو، کہیں پھٹ کر کے وہ پانی گر رہا ہے کسی دوسرے کے کھیت میں، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ بیع شرا کر رہے ہیں، غلے پر کسی اور کو بٹھا دیا ہے، وہ سارا مال ہڑپ کرتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر ہیں اور غلے میں سے مال نہ جانے کتنا آپ کا ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ پوری نگرانی کریں، جیسے یہاں دنیاوی معاملات کے اندر آپ کرتے ہیں، ایسے ہی اخروی چیزوں میں، عبادات کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، یہ صلاۃ ہو رہی ہے ہماری صحیح انداز کی نہیں، ہم یہ صوم رکھ رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تب تو یہ احسان ہوگا، تب تو یہ خیر ہوگا، تب تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل ہوگی، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوا۔ تو ایسی صورت میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، تم خیر کر کے آؤ گے، ہمارے مرضی کے مطابق کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں خوش کر کے دے دیں، تم کو اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب ہم احسان کا وتیرہ اپنائیں ہیں اپنے زندگی میں، اس کو نافذ کریں کہ اللہ نے جس کو خیر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خیر بتایا ہے، ہم اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر نافذ کریں اور بہتر انداز میں کریں۔ تو للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا ہے، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں احسان کا وتیرہ بنا لیا ہے، خیر کا طریقہ شریعت کے معیار پر وہ پورا کرتے رہے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے گھریلو چیزوں میں، تجارتی چیزوں میں، مسجد کے اندر عبادت کرنے میں، لوگوں سے تعلقات رکھنے میں، اپنے اولاد کی تربیت کرنے میں، ان تمام چیزوں میں جن لوگوں نے احسان کا طریقہ اپنایا ہے ان لوگوں کے لیے حسنہ ہے جنت۔ حسنہ کے جہاں معنی بیان کیے گئے ہیں وہی ایک معنی حسنہ کا جنت بھی ہے، کہ اس کے لیے جنت ہے وہ زیادہ اور زیادتی ہے۔ اس زیادتی کی تفسیر حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار اس سے مقصود ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو کہے گا جب جنت کے اندر ان کو بہت کچھ نواز دے گا تو کہے گا کہ میں تم کو کچھ اور نہ دوں، تو لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے ہم کو بہت نواز دیا، اب ہم کو کیا کمی ہے، کیا چیز اور تو دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، تم پر اپنی رضا میں نازل کرتا ہوں، تم سے خوش ہو جاتا ہوں، اب تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں، اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اپنا دیدار ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو اس کا مستحق کون ہوگا؟
وہ ہوگا جو احسان کرنے والے، جو اپنی زندگی میں اپنی عبادات کے اندر شیوا وہ اختیار کرنے والے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت محدود نہیں ہے، زندگی مکمل عبادت ہے، یہ پہلے یاد رکھیے، زندگی مکمل عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ فی بضع احدکم صدقہ، بعض لوگ اس کو بضع پڑھتے ہیں، بضع نہیں صحیح ہے، بضع لفظ صحیح ہے، بضع کے معنی شرمگاہ کے ہوتے ہیں، ٹکڑے کے ہوتے ہیں، یہاں بضع لفظ ہے، یہ فی بضع احدکم صدقہ یعنی فی مجامعات احدکم صدقہ، ایک شخص اپنی بیوی سے مجامعات کرتا ہے تو اس کے لیے یہ صدقہ ہے، یعنی اس پر ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا یاتی احدنا شہوتہ یکون لہ فیہا اجر، ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس کو اس میں اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اگر اس کو غیر جگہ میں رکھے، اپنی بیوی کے علاوہ میں اپنی شہوت رکھے تو کیا اس کو وزر اور گناہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہوگا۔ تو کہا ادھر اگر گناہ ہوتا ہے تو ادھر ثواب ہونے میں کیا اشکال ہے؟ لہذا ہماری پوری زندگی عبارت ہے عبادت سے، لہذا تمام چیزوں میں ہم عبادت کو پیش نظر رکھیں کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر ہمارا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہو تو یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، سونا جاگنا کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ ایک دو صحابی بھیجے گئے تھے یمن، غالباً وہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان میں سے ایک رات میں جب پہنچے تو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے قیام اللیل پڑھنے کے لیے اٹھے، اور دوسرے صاحب نے کہا کہ ہم سوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ ارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی، میں سو کر کے بھی امید رکھتا ہوں وہی ثواب حاصل کرنے کا جو میں قیام اللیل کر کے امید رکھتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے گا، اس لیے کہ اگلے روز ہم نشاط میں رہیں گے، چست رہیں گے، تو جو فیصلے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم کو بھیجا ہے وہ تمام فیصلے صحیح انداز پر کر سکیں گے۔ تو اس لیے سونا بھی یہ بدن کا حق ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ لعین کا علیہ کا حقاً ہے، تمہارے ان لعین کا علیہ کا حقاً تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے والد نے ایک عورت سے کر دی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ تو بہو نے بتایا، کہا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ما فتش لنا کنفن، ہمارا جانب ابھی نہیں چھوا ہے، ہمارا جانب ہمارا کنارہ یعنی کہہ لیجیے ہمارا اندرون ابھی تک نہیں چھوا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے ہوئے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے اور کہا عبداللہ کہ میں نے شادی کر دی ہے، اور بیوی اس کی کہتی ہے کہ ما فتش لنا کنفن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، کہا رات میں کیا کرتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ قیام اللیل کرتا ہوں۔ کہا کتنے میں پڑھ؟ کہا روزانہ ختم کر لیتا ہوں۔ کہا روزانہ قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا 30 دن میں ختم کرو، 30 دن میں ختم کرو گے؟ کہا اپنے اندر قوت زیادہ پاتا ہوں۔ کہا اچھا 20 دن میں ختم کرو گے؟ کہا اپنے اندر زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ کہا اچھا 10 دن میں ختم کرو گے؟ کہا اور طاقت پاتا ہوں۔ کہا 7 دن میں ختم کرو گے؟ کہا کہ اور طاقت پاتا ہوں۔ کہا نہیں بس۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مزید سفارش کی تو آپ نے 3 دن میں پڑھنے کی اجازت دی کہ 3 دن میں پڑھ، لہذا قرآن کو 3 دن میں ختم کرنا درست ہے۔ لیکن آپ یہاں بھی آپ ابھی ہنسیں گے کہ بہت سارے اشتہارات دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کے اندر فلاں صاحب 1 رات میں ختم کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 1 جگہ نہیں 2 جگہ ختم کریں گے قرآن مجید لیلۃ القدر کے اندر، جس کو لیلۃ القدر وہ سمجھتے ہیں 27ویں کو، حالانکہ وہ لیلۃ القدر حقیقت ہے نہیں۔ راجے ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو وہ، ورنہ وہ 21 سے لے کر کے 29 کے درمیان دائر ہے، یعنی اسی کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اللہ کی مرضی جب ہوئے اس وقت یہ چیز ہوتی ہے۔
تو کہا کہ 3 دن کے اندر تم ختم کرو گے. تو یہ ہے کہ وہ آپ نے اس وقت فرمایا، کہا کہ تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمام چیزوں کا حق ہے، لہذا سو بھی اور پڑھو بھی. قیام اللیل بھی کرو گے اور سو گے بھی، قرآن بھی پڑھو گے، آرام بھی کرو گے. تو اس طرح سے تمام چیزیں کی جانی چاہیے. ان تمام چیزوں کو عبادت کا درجہ حاصل ہے. اسی ضمن میں ایک چیز اور بھی آ گئی، چاہے وہ موضوع سے متعلق نہ ہوئے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں لوگ نہ جانتے ہوں کہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کے اطراف میں لوگ ایک رات جاگتے ہیں اور دوسری رات سوتے ہیں، یعنی 21ویں کو جاگتے ہیں تو 22ویں کو سوتے ہیں، اور 23ویں کو جاگتے ہیں تو 24ویں کو سوتے ہیں، 25ویں جاگتے ہیں 26ویں سوتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ حدیثوں پر عمل نہیں. پتہ نہیں کس طرح سے رواج دیا گیا کہ ایک رات جاگیں، طاق رات میں جاگیں اور دوسری رات میں نہ جاگیں. یہ دراصل جس جگہ سے لیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ان روایتوں میں بعض روایتیں لی گئیں اور بعض روایتیں چھوڑ دی گئیں. سب روایتوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے تب اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بخاری کی روایت میں بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 21ویں اور 22ویں یہ دونوں طاق راتیں ہیں. اس طرح سے جتنی جفت بنتی ہیں ہماری نظر میں، یعنی 2 سے کٹ جانے والی، وہ بھی ایک اعتبار سے طاق ہے. ما بقیہ کے اعتبار سے، ما مضی کے اعتبار سے، گزرے ہوئے دنوں کے اعتبار سے 21ویں طاق، 23ویں طاق، 25ویں طاق، 27ویں طاق اور 29ویں طاق ہے. لیکن باقی دنوں کے اعتبار سے 30، 28، 26، 25، 26، 24، 22 یہ سب طاق ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابو داؤد کی روایت کے اندر، بخاری کی روایت کی شرح موجود ہے. ابو نضرہ ایک تابعی ہیں، صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو نضرہ نے پوچھا ان سے یہ حدیث سن کر کے کہ ما بقیہ کے اعتبار سے طاق 22ویں ہے، تو کہا کہ آپ گنتی جانتے ہیں، ہم کو سمجھا دیجئے کہ کس طرح سے ہے یہ. تو کہا کہ 21ویں کا جب دن ختم ہو جائے تو جو رات آ رہی ہے وہ 9ویں ہے. 21 کا جب دن ختم ہو جائے تو جو رات آ رہی ہے وہ 9ویں ہے، وہ 22ویں رات ہے. 22ویں کو انہوں نے 9ویں کہا ہے. تو 22ویں اگر 9ویں ہے تو 23ویں 8ویں ہوئی اور 24ویں 7ویں ہوئی. اس طرح سے جو گزرے ہوئے دنوں کے اعتبار سے 1 سے گنتے ہوئے جائیے 20 تک، تو 21 یہ طاق رات ہو رہی ہے. لیکن جب پیچھے سے آئیے 30 گنیے، 30، 29، 28، تو جس کو آپ پہلے جفت کر رہے تھے وہ اب طاق بن رہی ہے. 30 1 ہوا اور 28 3 ہے اور 26 5 ہے. اس طرح سے 22ویں جو ہے وہ 9ویں. لہذا دونوں اعتبار سے علامہ سندھی ایک گزرے ہیں سندھ کے، جو مدینہ کے اندر جا چکے تھے، اور وہیں انہوں نے حدیث کی کئی کتابوں کے اوپر حاشیہ لکھا ہے. انہوں نے ابو داؤد کا حاشیہ لکھا، اس حاشیے کے اندر اس کی تطبیق دی ہے کہ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ تمام راتوں کو جاگا جائے، تب جا کر کے دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہوگا. اور دونوں حدیثوں کے عمل کرنے کی صورت میں لیلۃ القدر کسی بھی طرح سے ہم سے چھوٹے گی نہیں. لیلۃ القدر چاہے 21ویں میں پڑے، چاہے گزرے ہوئے دنوں کے اعتبار سے طاق میں پڑے، چاہے باقی دنوں کے اعتبار سے طاق میں پڑے، ہر حال میں ہم کو لیلۃ القدر مل جائے گی. اور ایک فائدہ اور بھی، وہ یہ ہے کہ اب جب دنیا سمٹ گئی ہے اور مکہ میں جو کچھ ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ مکہ یہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے یہاں. تو ایسی صورت میں
ہمارے دل میں یہ لگا رہتا ہے کہ اگر وہاں مثال کے طور پر 23ویں رات کے اندر لیلۃ القدر پڑ رہی ہو یا 27ویں میں لیلۃ القدر پڑ رہی ہو تو وہاں لیلۃ القدر وہاں کے اعتبار سے طاق ہے. ہمارے ہاں ایک روز پیچھے رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے اعتبار سے وہ طاق نہیں بنے گا, ہمارے اعتبار سے جفت ہو جائے گا. تو جفت جب ان کے اعتبار سے بھی کہیں گے تو جفت بن جائے گا, اس لیے کہ ان کے یہاں 27ویں ہے تو ہمارے یہاں 26ویں رات ہے. تو اگر ان حدیثوں کو دیکھیں, سامنے رکھیں, تو معلوم ہوگا کہ جہاں 27ویں طاق ہے وہیں 26ویں بھی طاق ہے. ایک اعتبار سے باقی کے اعتبار سے 26ویں طاق ہے اور گزرے ہوئے دنوں کے اعتبار سے 27ویں طاق ہے. تو وہاں ان کے یہاں لیلۃ القدر 2 رات نہیں پڑے گی بلکہ کل ایک ہی رات میں لیلۃ القدر پڑ رہی ہوگی. وہاں جس رات میں پڑ رہی ہوگی وہیں یہاں بھی پڑ رہی ہوگی, پوری دنیا میں اسی رات میں پڑ رہی ہوگی. اور کسی جگہ گزرے ہوئے دنوں کے اعتبار سے طاق میں پڑ رہی ہوگی, کسی جگہ باقی دنوں کے اعتبار سے طاق میں پڑ رہی ہوگی. اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو بھی ڈھنگ سے کریں. یہ عبادت بھی بہت اہم ہے, اس لیے کہ لیلۃ القدر کا حاصل کر لینا یہ 83 سال کچھ مہینے کی عبادت کے برابر ہے. خیر من الف شہر ہے, 1000 شہر کو 1000 مہینے کو آپ سال بنائیں تو 83 سال کچھ مہینہ بن جاتا ہے. ایک رات کی عبادت اتنی عبادت کے برابر ہے, اور اس کے علاوہ جو 9 راتیں آپ جاگیں گے اس کا ثواب الگ ہوگا. لہذا لیلۃ القدر کو کسی بھی طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. 10 راتوں کو جاگ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیں, اور اس کے علاوہ بقیہ اور جو 9 رات کی عبادتیں ہوں گی وہ بھی ہمارے لیے خیر ہی کا سبب بنیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھائی کا دامن, حسن کا دامن اور احسان کا طریقہ اپنی زندگی میں نافذ کریں, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین نے کہا لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کسی بھی طرح سے خلف نہیں کرتا ہے. وعدہ خلافی اس کے یہاں نہیں ہوگی. وعدہ خلافی تو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تو ہی ہمارا رب ہے, مگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کوئی کسی نے اپنا رب مان لیا اور کسی نے اپنا رب نہیں مانا, دوسرے کو رب مان رہا ہے. یہ تو سب انسانوں سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا. عہد الست ہے, الست بربکم, سب سے کہا تھا جتنے انسان ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, ان تمام سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا. خلاف ورزی ہم کرنے والے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے, اور جو ہم کریں گے اس کا پورا بدلہ دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی عبادات میں احسان کو اپنائیں, تاکہ ہم اس اجر کے مستحق ہو سکیں جس کا وعدہ ہم سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے.